في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یا قوی یا قوی یا قوی. معززین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات صحیح سلامت امن و سکون کی زندگی بسر کرتے ہوں گے. آج کچھ مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جن سے بہت سارے مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ اسے ناواقفی کی وجہ سے کئی چیزیں ان سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کی نماز درست ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ پاک ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے. لہٰذا انسان کو طہارت، اپنے آپ کو پاک حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے طہارت بہت ضروری ہے. اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو اس کے لیے آج ہم آپ کے سامنے نماز کے شرائط لے کر کے آئے ہیں، جن شرائطوں کا جاننا اور پہچاننا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے انسان نماز کی کچھ شرائط جو ہوتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے 6 شرائطوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان کا جاننا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو کام میں لانا یہ بھی ضروری ہے. اور اگر اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی شرائط کیا ہیں تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو نماز کی شرائطوں میں سے سب سے پہلی شرائط ہے، میں پہلے آج شرائط کو گنا دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کتنی ہوتی ہے. نماز کے 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریم. سب سے پہلی شرط ہے طہارت. طہارت سے مراد ہے انسان کا جسم پاک ہونا، انسان کا لباس پاک ہونا، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا. تو طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ ہے اور نمبر 2 طہارت کبریٰ ہے. مطلب یہ کہ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، وضو کے نام کو طہارت صغریٰ بولتے ہیں اور غسل کو طہارت کبریٰ بولتے ہیں. اور ان چیزوں سے طہارت اور طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، ان دونوں چیزوں کو لے کر کے پہلی شرط مان کر کے فقہائے عظیم چلتے ہیں کہ سب سے پہلی طہارت ہے، انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، غلاظت کو دور کر لے، گندگی کو دور کر لے، اور جب پاک اور صاف ہو جائے اور اس کو یہ یقین ہو جائے، یقین ظنی اس کو کامل ہو جائے، اور اس کو معلوم ہو جائے کہ میں پاک اور صاف ہو چکا ہوں اور
ناپاکی میں شک ہو تو وہ پاک ہے، اور جسے ناپاکی میں یقین ہے تو وہ پاکی میں شک ہے تو وہ ناپاک ہے، اور جسے پاکی اور ناپاکی دونوں میں شک ہے تو وہ ناپاک ہے۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے فقہاء کرام نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اور نمبر 2 ہے ستر عورت، یعنی جسم کا ڈھانپنا۔ اب مرد کے لیے کتنا ہے فرض، کتنا ہے مرد کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک ستر جو ہے وہ فرض ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو چاہے وہ نماز کے باہر، یہ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے کتنا ستر ہے؟ عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن جو ہے اس کو ڈھانپ کر رکھنا فرض ہے نماز کے اندر، اور جب نماز کے باہر جائے تو اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ ہے ستر عورت، اپنے جسم کو چھپا کر۔ تو یہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے سلوار بھی لگائی ہے، پوری قمیض بھی لگائی ہے، لیکن یہاں ستر کا معنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک بتایا گیا ہے۔ یہ اس وقت حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں بہت چیزوں کی قلت ہوا کرتی تھی، تو اس وقت اتنا ہی کپڑا میسر ہوا کرتا تھا جس سے ستر پوشی ہو سکتی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر، اسلام کے اندر فراغی پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضور کے وسیلے سے برکت پیدا کی ہے۔ ہر انسان کے پاس 3-3 4-4 جوڑے کپڑوں کے رکھے، تو اب وہ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ میں صرف دھوتی ہی باندھ کر نماز پڑھوں، بلکہ اس کو اپنا پورا ستر کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 3 ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف نماز پڑھنا، قبلے کی طرف۔ اب جو خانہ کعبہ کے گرد ہیں، جو خانہ کعبہ کے نزدیک ہیں، جن کو خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے، تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرے، اور جو خانہ کعبہ سے دور ہیں، اوجل ہیں، دوسرے ممالک کے اندر رہتے ہیں، تو ان کو جہت کعبہ کی طرف، ان کی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور استقبال قبلہ کے بعد نیت ہے، یعنی جو بھی نماز انسان پڑھتا ہے اس کی ارادہ، اس کا پختہ ارادہ دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میں اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی اس جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کا دل کے اندر پورا پکا یقین، ظن کامل ہونا چاہیے۔ اور پھر تکبیر تحریمہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے، اور فقہاء کرام نے اس تکبیر تحریمہ کو شرائط کے اندر بھی گنایا ہے اور اس کو فرائض کے اندر بھی گنوایا ہے۔ کہ تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، ہاتھوں کو کعبے کی طرف سیدھا کر لیتے ہیں، کان کی لو تک لے جاتے ہیں، اور یہ مرد کے لیے ہے کان تک کی لو تک لے جانا، عورت کے لیے منڈ تک لے جانا ہے۔ جب اللہ اکبر یہ تحریمہ ہو جاتی ہے تو اس تحریمہ سے یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اب انسان وہ جو چیزیں جو ہم پر حلال تھیں نماز کی حالت میں اب وہ نہیں کر سکتا ہے، جیسا کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اٹھنا بیٹھنا حلال تھا، چلنا بات کرنا حلال تھا، اب نماز کی حالت میں تکبیر تحریمہ کیا کر کے وہ نماز کے اندر داخل ہو چکا، اب وہ کچھ ایسی چیز نہیں کر سکے گا جو اس کے اوپر حلال تھی، اب وہ صرف نماز ہی پڑھے گا، رکوع اور سجود ہی کرے گا، نماز کے جو بھی ارکان ہیں وہی ادا کرے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ شرائط ہیں، ان شرائطوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔